کیا ہے حرام خوری ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہے، یہ عادت ہے، یہ فطرت ہے، یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ دیکھیں نہیں اقرار صاحب، یہ اس معاشرے کی اتنی بدنمائی، بے حیائی، گندگی اور غلاظت ہے کہ آپ جیسا بندہ جو اتنا بڑا جہاد سپیر ہیڈ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ چلیں اس کی تنخواہ کم ہے، چلیں اس کے وسائل تھوڑے ہیں، چلیں اس کے فلانا بالکل ہے۔ سر، یہ کیا ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے ذہنی طور پہ اب نارمل کر کے کرپٹ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں بے روزگاروں کی فوج ہے سب سے بڑی، وہ سارے ڈاکے ڈالیں۔ جن بچیوں کو 2 وقت کی روٹی کا عذاب بنا ہوا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، وہ پھر کوئی اور دھندا کریں۔ وہاں ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ وہ کدھر جاتی ہیں؟ آپ کی مشرقی اقدار، آپ کی اسلامی اقدار کیوں کرے؟ تکلیف دہ بات ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ۔ بالکل سر، میں کوئی ان ہیومن بندہ نہیں، میں انتہائی ایموشنل سینسٹیو آدمی ہوں، لیکن میں پاک ٹی ہاؤس میں ایک زمانے میں، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ آدمی سیشن جج تھا، وہ بندہ ویگن پہ آیا کرتا تھا، کیا بات ہے، شاعری واری کا شوق تھا، مجھے نام بھول گیا ان کا، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے اور میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ کیسا فرشتوں جیسا آدمی ہے، سیشن جج ہے۔ خود میرے دوست یونیورسٹی کے ایس ایم بی آر رہے، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، وہ ایک کامن فرینڈ ان کے گھر گیا، اس وقت کمشنر تھے وہ پنڈی کے، انہوں نے کہا تم یہ ٹھیک ہے کیا کھا رہے ہو ابلے ہوئے چاولوں پہ دودھ ڈال کے؟ کیا بات ہے، چاہیں تو میں نام بھی لے دوں، ضرور پنجاب کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، اس نے کہا یار طبیعت میری ٹھیک ہے، there is nothing wrong with me، لیکن بطور کمشنر میں بچوں کی فیسیں فلانا، بس پھر یہی کچھ ہی کھا سکتے ہیں بھائی۔ کیا بات ہے، سو ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، اور شاید یہ جو گھسٹ رہا ہے، یہ رینگ رہا ہے یہ معاشرہ، یہ ایسے ہی کچھ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر آصف جہاں ہیں، سینئر بیوروکریٹ، ایڈیشنل کیریکٹر کسٹمز ہیں، کافی میرا رابطہ نہیں ان کے ساتھ، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے باقاعدہ اجازت لی ہوئی ہے کہ جی میری گزر اوقات نہیں ہوتی۔ اندازہ لگائیں کون کہہ رہا ہے؟ ایڈیشنل کلیکٹر کسٹمز، اب ممکن ہے کلیکٹر ہی ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی مجھے محکمے سے اجازت مانگی کہ مجھے، چونکہ میں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں، میں ادھر علامہ اقبال ٹاؤن میں، کہ جی مجھے اجازت دے دیں میں اپنا کلینک کر لوں۔ کیا کہنے، محکمے سے اجازت دے کے وہ آدمی دن کو دیانتداری سے جان مار کے نوکری، کس گریڈ کا، کس محکمے کا، زندہ باد، اور اس کے بعد رات گئے تک۔ میں نے ایک دفعہ بات کی، اللہ معاف کرے اور وہ بھی مجھے معاف کر دیں، انہوں نے کہا کہ میرے تو بچوں کے کالر پھٹے ہوتے تھے، ان کو تو نیا کپڑا عید شبرات پہ کو ننیال ددیال دلوا دے ننیال، تو میں تو یہ اگر حسن بھائی نہ کروں تو میں تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ رہتے ہیں لوگ، اچھا کم از کم چلو پھر میں آپ والی بات میرے منہ سے بے اختیار نکلنے جا رہی ہے، میں نے اپنے آپ کو چیک کیا ہے، لیکن چونکہ آگے دی دیانتداری یہی ہے کہ میں بات کروں کہ چلو یار تو اپنے بچوں کا قتل عام تو نہ کرو، صحیح، تم لوگوں کو زہر تو نہ کھلاؤ، کچھ اور مر لو، کچھ اور کر لو۔ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے۔ کوئی آپ نے اگر کوئی ڈیزیز کسی کو دے دی، کسی بچے کو، کسی بچی کو، وہ تو اس کی جنریشن کیری کرے گی۔ بالکل سر، وہ کہتا ہے خودکشی، بے غیرت ہے، وہ نہیں کرے گا خودکشی۔ بالکل، آپ چلائیں انشاءاللہ اور پھر مجھے کم از کم فون پہ ادر دین اے پروگرام مجھے ویسے پلیز ضرور سر انفارم می، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اتنا بے غیرت آدمی خودکشی نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ویری مچ۔ حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تھینک یو سو ویری مچ۔ خاتون حضرات، پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر میں درخواست کروں گا کہ آپ کی رائے انتہائی اہم ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسا زاویہ، ممکن ہے کوئی ایسا نقطہ، ممکن ہے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی منطق ہماری نظر سے رہ گئی ہو